الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامہ برکات العالیہ نے رمضان مبارک کے تشریف لانے سے پہلے ہمیں یہ ایک سوچ فکر اور یہ فارمولہ دیا ہے جس کا نام ہے تندرست رہنے کے فارمولے۔ رسالہ آپ نے عنایت فرمایا ہے جو کہ 17 صفحات پر مشتمل ہے، اور جو اس کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے اس کے لیے دعا بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی عبادت کے لیے اچھی صحت دے اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب مغفرت سے نواز دے۔ یہ دعا دی ہے شیخ طریقت نے، تو شیخ طریقت امیر سنت کی دعا لینے کے لیے یہ رسالہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سنیں گے انشاءاللہ، تو یہ ان کی دعا کا حصہ آپ کو بھی مل جائے گا، مجھے بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ عام طور پر 80% امراض پیٹ کی خرابی زیادہ کھانے اور جو سامنے آیا اسے پیٹ میں ڈالے جانے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے گلے سڑے چپس، ٹافیوں، چاکلیٹوں، کباب، سموسوں اور ہوٹلوں کے غیر معیاری کھانوں کی بجائے موسمی پھلوں، ڈرائی فروٹس اور سبزیوں کا استعمال کیجیے۔ نیز کھانا گھر کا کھائیے۔ عام طور پر گھر کا پکا ہوا کھانا اچھا ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں تیل، ویجیٹیبل گھی بکثرت استعمال ہوتا ہے ان گھروں میں دل کے امراض وغیرہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کہ طبی تحقیقات کے مطابق دل کے امراض، فالج، برین ہیمریج عام طور پر تیل کے زیادہ استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اضافی نمک کے استعمال سے بھی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی طرح کے ایٹمز کے ذریعے اضافی نمک استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا سردیوں میں عموماً ابلے ہوئے انڈے نمک لگا کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضروری غذا کے علاوہ مختلف نمکین، بیج، نٹس وغیرہ کے ذریعے یا زیادہ کھانے کے ذریعے پیٹ میں زیادہ نمک پہنچانے سے گردوں کو نمک نکالنے کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ نمک گردے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ گردوں کو امراض کی طرف لے جاتا اور بالآخر انہیں فیل کر دیتا ہے اور ڈائلیسس کی نوبت آ جاتی ہے۔ نمک کم استعمال کیا جائے تو ہائی بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور جان پر بن جاتی ہے۔ وزن زیادہ ہونے، تیل، گھی اور تلی ہوئی چیزوں کو بکثرت استعمال کرنے سے بھی عام طور پر یہ مرض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی میٹھی چائے زیادہ پینے یا زیادہ مٹھاس کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ گھروں میں جو ڈشیں پکتی ہیں ان میں عموماً مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، ڈبل ٹرپل چینی ڈالتے ہیں، جس کا نتیجہ شوگر اور دیگر بیماریاں ہوتی ہیں۔ مدنی مذاکروں میں بارہا میں اس طرح کی باتیں کہتا رہتا ہوں تاکہ امت کو نفع ہو۔ الحمدللہ ایک تعداد ہوگی جو مدنی مذاکرے میں صحت کے بارے میں مفید باتیں سن کر عمل کرتی ہوگی۔ ان کا کچھ نہ کچھ احتیاط کا ذہن بنتا ہوگا، لہٰذا عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے احتیاط کیجیے۔ صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ الکریم نماز میں بھی دل لگے گا، روزے بھی رکھ سکیں گے، دوسری عبادات بھی اچھے انداز سے ادا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے دین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ اور سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ اگر شوگر ہائی ہوگی، خون میں کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہوگا،
طرح طرح کی بیماریاں اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے تو بدن میں سستی ہوگی، دینی خدمت اور دنیوی کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اللہ پاک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اس بیان کی طبی تفتیش جو ہے وہ طبی علاج کے ڈاکٹر کامران اسحاق عطاری نے فرمائی ہے۔ تازہ ہوا کی اہمیت، بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا فریش ایئر سے مر جاتے ہیں، جن گھروں کی کھڑکیاں گرد و غبار کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی، طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ لہذا روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں ونڈوز کھلی رکھنی چاہیے۔ ہر کمرے میں آمنے سامنے 2 کھڑکیاں اس طرح بنوائی جائیں کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسری سے باہر نکلتی رہے۔ صرف ایک کھڑکی کھلی رکھنا کافی نہیں ہوتا، اگر آمنے سامنے 2 کھڑکیاں نہ ہو تو پھر کھڑکی اور دروازے کی ایسی ترکیب ہو کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہو اور دوسری طرف سے خارج ہو۔ ایگزاسٹ فین کی اہمیت اور احتیاط، بیت الخلاء، ٹوائلٹ اور باورچی خانے، کچن بلکہ ضرورتاً کمرے میں بھی ایگزاسٹ فین لگوایا جائے، مگر پلاسٹک کا صرف 4 انچ والا مناسب نہیں بلکہ مناسب سائز والا لوہے کا ہو، مگر گھریلو باورچی خانے میں 12 انچ کا لوہے کا ایگزاسٹ فین مناسب ہے۔ پلاسٹک والا دیر پر نہیں ہوتا اور ہوا بھی نسبتاً کم اٹھاتا ہے۔ ایگزاسٹ فین والی پوری دیوار میں بلکہ چاروں طرف کہیں ایک معمولی سی درار بھی کھلی نہ ہو۔ اگر صرف دروازے سے ہوا کھینچنے کی ترکیب رہی تو کمرے کی ہوا بھی صاف ہوتی رہے گی۔ ایسی صورت میں ضرورتاً دروازہ پورا یا تھوڑا سا کھلا رکھنا ہوگا تاکہ کمرے وغیرہ کی ہوا باہر نکلے اور دروازے سے تازہ ہوا داخل ہو سکے، ورنہ ایگزاسٹ فین ہی سست چلے گا۔ کمرہ بڑا ہو تو 18 انچ اور حسب ضرورت 24 انچ کا ایگزاسٹ فین بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ اگر بڑا ہال ہو تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آمنے سامنے 2 بڑے بڑے ایگزاسٹ فین لگوائے گئے، ایک ہوا کے رخ، مثلا پاکستان میں مغرب یعنی قبلے کی جانے والی دیوار میں اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ باہر کی ہوا اندر لائے اور سامنے والا اندر کی ہوا باہر خارج کرے۔ عند ضرورت 2 سے زائد ایگزاسٹ فین بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ جب یہ فین چل رہے ہو اس وقت اگر چاروں طرف کھڑکیاں وغیرہ بند رکھی جائیں تو اس صورت میں انشاءاللہ حبس یعنی گھٹن بھی نہیں ہوگا اور بڑے کمرے یا ہال کی فضا صاف ہوا کی فراہمی کے سبب ٹھنڈی رہے گی۔ اگر ایگزاسٹ فین کی گولائی کے اطراف میں جگہ کھلی رہی یا درار اور کھڑکیاں بند نہ کی گئی تو ایگزاسٹ فین چلنے کی صورت میں ہو سکتا ہے خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہ ہو۔ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت سورج بھی ہے اور اس کی دھوپ پہ کثیر فوائد رکھے گئے ہیں۔ جس انسانیت کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے۔ ایک کہاوت ہے جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں۔ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں جب انسان جسم پر پڑتی ہے تو کھال میں سویا ہوا وٹامن ڈی بیدار ہو کر متحرک ہوتا اور وٹامن ڈی میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، جو کہ آنتوں اور کیلشیم اور فاسفورس کو خون کے اندر جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہماری ہڈیوں کی صحیح نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سورج کی وہ شعاعیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے پار ہو کر انسان جسم تک پہنچتی ہیں ان میں الٹرا وائلٹ شعاعیں نہیں ہوتی جو سوئے وٹامن ڈی کو 3 کو بیدار کر کے کام بنا سکے۔ 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان 6 ماہ سے 2 سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں۔ اگر ہڈیوں کی صحیح نشو و نما نہ ہو تو ان میں رکٹس نامی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے کہ جہاں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں صحیح طور پر انسان جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ ایسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ بچوں کو آئندہ کی مصیبت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے
مناسب دھوپ مہیا کی جائے۔ نیز 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے۔ وٹامن 3D کی کمی کی وجہ سے کولہے کی ہڈی کی صحیح نشوونما نہیں ہوتی اور بجائے پھیلنے کو سکڑ جاتی ہے، جس سے عورت کو بچے کی ولادت کے وقت طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اور آخر کار آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ دھوپ حاصل کرنے کا طریقہ: طلوع آفتاب کے بعد فوراً بعد اور غروب آفتاب کے آخری لمحات میں کم از کم 12 منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کر کے بچے کو ایسی جگہ لٹائیے یا بٹھائیے جہاں مکمل دھوپ آتی ہو۔ ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے، لہٰذا انہیں اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے۔ بیان کردہ اوقات بہترین: اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت میں کچھ نہ کچھ دھوپ حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر چھاؤں میں ہو اور دھوپ آنی شروع ہو جائے تو کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں مت بیٹھیے، بلکہ وہاں سے ہٹ جائیے، یا مکمل دھوپ میں آ جائیے یا مکمل چھاؤں میں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے اور اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ مونگ پھلی، اس کے فوائد: پینٹ۔ سردی کا موسم جاری ہے، سردی سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے وہیں طرح طرح کے پکوان اور خشک میووں ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ان میوہ جات میں سے ایک مونگ پھلی بھی ہے۔ مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے، لیکن اس کا شمار میوہ جات میں ہی ہوتا ہے۔ مونگ پھلی شوق سے کھائی جاتی ہے، نیز اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیک اور ادویہ وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا بھون کر اور ابال کر استعمال کرتے ہیں، نیز اسے مختلف پکوانوں بالخصوص میٹھے پکوانوں میں شامل کیا جاتا ہے، سویٹ ڈشز کے اندر۔ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ مونگ پھلی میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن ای، وٹامن B6، B1 اور فاسفورس شامل ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی مقوی اعصاب یعنی پٹھوں کو مضبوط کرنے والی ہے۔ مونگ پھلی دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی میں موجود فولاد آئرن خون کے نئے خلیے سیلز بنانے میں مددگار ہے۔ مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ مونگ پھلی میں ایسی اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائی لحاظ سے سیب، چقندر اور گاجر سے بھی زیادہ ہے۔ احتیاط: حاملہ مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کریں، الرجی ہونے کا خطرہ ہے۔ خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کیا جائے۔ مدنی مشورہ: کچی مونگ پھلی کی بجائے بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائی جائے۔ مچھلی انسانی صحت کے لیے مچھلی کے فائدے: مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ گلے کے اہم غدود تھائرائڈ میں سقم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے مچھلی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ہفتے میں کم از کم 2 بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے۔ غذا میں مچھلی کا زیادہ استعمال مثانے کا کینسر بڑھنے سے روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلی کے سر کی یخنی، اسے شوربہ یا سوپ بھی کہتے ہیں، بینائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ باقاعدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمے اتر سکتے ہیں۔ مچھلی کے سر کی یخنی سوپ فالج، لقوہ، ارک النساء یعنی لنگڑی کا درد جو کہ چڈے سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک پہنچتا ہے، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپے، جوڑوں کے پرانے درد اور جسمانی و اعصابی کھنچاؤ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جن کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، وہ خواہ جوان ہو یا بوڑھے،
یہ سوپ ضرور استعمال کریں۔ اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سردیوں میں استعمال کریں۔ اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سردیوں میں استعمال کریں، کیونکہ گرمی میں زیادہ مچھلی نہیں کھائی جاتی، گرم ہوتی ہے۔ اگر بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہ بھی ہو تب بھی اگر کچھ عرصہ مچھلی کے سر کا سوپ استعمال کریں تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا۔ ایک طبیب کا کہنا ہے کہ ہند کی ریاست کیرالہ کے ایک صاحب نے بیرون ملک مجھے بتایا کہ کیرالہ کے لوگ ریاضی، جس میں حساب، الجبر اور جیومیٹری وغیرہ شامل ہوتا ہے، سائنس اور دنیا کے دیگر مشکل ترین علوم میں کافی باکمال ہوتے ہیں۔ میں نے اس کمال کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال۔ مدنی بہار، جامعۃ المدینہ فیضان بلال باب مدینہ کراچی، درجہ ثالثہ کے طالب علم حمزہ بن عابد کا بیان ہے، میری بینائی کمزور تھی، 2.5 نمبر کا چشمہ نظر کا استعمال کرتا تھا۔ جب میں نے مکتبۃ المدینہ کے رسالے مچھلی کے عجائبات میں بیان کردہ نسخے مچھلی کے سر کی یخنی، یہ میں صورت ایک علیحدہ سے مچھلی کے بارے میں بھی مچھلی کے عجائبات کے مچھلی کے عجائبات کے نام سے رسالہ لکھا ہے، کوئی بڑا مفید رسالہ ہے، مچھلی کے اوپر بڑی معلومات ہے۔ تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی، یہ رسالہ پڑھا، اور اس میں یہ نسخہ جو دیا تھا کہ مچھلی کے سر کی یخنی بینائی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے، میں نے باقاعدگی سے پینی شروع کر دی۔ الحمدللہ میری بینائی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اب میں مکمل طور پر اینک سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہوں۔ کہا جاتا ہے بڑھاپے، بلکہ ہر عمر میں سکھی رہنے کا فارمولہ، کہا جاتا ہے یک پیری و صد عیب، یعنی بڑھاپا 100 بیماریوں کے برابر ہے۔ واقعی بوڑھے افراد بیچارے بہت ساری آزمائشوں کا شکار رہتے ہیں۔ بڑھاپے بلکہ زندگی کو کسی حد تک پرسکون گزارنے کے لیے ان گزارشوں پر عمل کرنا انشاءاللہ مفید ہو سکتا ہے۔ اگر جوانی ہی سے میدا، چکنائی اور مٹھاس والی چیزوں کا استعمال کم کر دیا جائے تو زندہ بچ جانے کی صورت میں بڑھاپے میں سہولت ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر شوگر ہائی یا لو ہوتا ہو تو مٹھاس کے تعلق سے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیشہ کھانے میں تیل، مسالے کی مقدار کم رکھیں۔ دودھ کا استعمال ہر عمر میں رکھیں، کم و بیش 25 سال کی عمر تک خالص دودھ کا استعمال بڑھاپے میں ہڈیوں وغیرہ کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھائیے، دانت کا کام آنکھ سے مت لیجیے۔ کچھ بھوک باقی رہنے کی صورت میں ہاتھ کھینچ لیجیے، خوب پیٹ بھر کر کھانے کی عادت نکال دیجیے۔ سادہ غذا کھائیے، سبزیاں اور پھل بکثرت استعمال کریں۔ گوشت کا سالن بہت زیادہ مقدار میں مت کھائیے۔ اگر گھر میں اکثر دن گائے یا بکرا گوشت پکتا ہو تو حتی الامکان صرف 1 آدھ درمیانی بوٹی کھانے کی عادت بنائیے، بہت زیادہ بوٹیاں مت کھائیے۔ جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا مت کھائیے۔ چینی والے فروٹ جوسز استعمال نہ کیجیے۔ آئس کریم، ٹھنڈی بوتلوں، تلی ہوئی غذاؤں، پکوڑوں، کباب، سموسوں، شادی بیاہ کے دعوتوں کے لذیذ کھانوں، پراٹھوں، ٹافیوں، کوکو، چاکلیٹ، سگریٹ نوشی، گٹکا، خوشبودار سپاری، تمباکو وغیرہ سے بچائیے اپنے آپ، انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی۔ چائے کا استعمال کم کیجیے، جو پئیں اس میں بھی ہو سکے تو چینی کی جگہ دیسی گڑ یا شہد ڈالیں۔ میٹھی غذائیں دیسی گڑ یا شہد میں بنائیے، مگر ان کا استعمال بھی بہت زیادہ نہ ہو۔ روزانہ ایک ساتھ کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلیے اور کسی فزیو تھراپسٹ کے مشورے سے ہر روز ایکسرسائز بھی کرتے رہیے۔ جن کی عمر بڑی ہو گئی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کاج کرتے رہے، مثلا جھاڑو پوچھا لگانا، کھڑکیوں دروازوں وغیرہ کا گردوں غبار جھاڑنا، بازار سے سودا صدا بھی خود لے کر آنا۔ انشاءاللہ بدن کے پٹھے، مسلز وغیرہ اکڑنے سے بچے گی اور اللہ پاک چاہا تو صحت میں بہتری آئے گی۔ اللہ رسول کی ناراضگی سے خود کو بچانے اور بڑھاپا صحت مند گزارنے کے لیے شروع ہی سے گناہوں کی بیماری سے خود کو بچاتے رہے۔ حضرت ابو طیب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن آخر دم تک جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست اور توانا رہے۔ بڑھاپے میں اس قدر صحت مند رہنے کا راز پوچھا گیا تو فرمایا
میں نے کبھی جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کریم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خون ٹیسٹ کروا لیجیے۔ یہ میرے شیخ طریقت نے تندرست رہنے کے فارمولے بیان کیے ہیں، تو وہ میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور رمضان شریف کے آتے ہی جو ہماری بے احتیاطیاں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، امراض پھیلتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے۔ تو بڑا پیارا رسالہ میرے شیخ طریقت میرے سنت نے یہ دیا ہے، تندرستی کے فارمولے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ رمضان شریف آپ کا خیر و عافیت سے گزرے گا۔ صحت مند کو ہر 6 ماہ بعد اور مریض کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کچھ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر ٹیسٹ نہ کروانا کہ اگر کچھ نکلا تو علاج اور پرہیز کرنا پڑے گا، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرواتے کہ یار ٹیسٹ کروائیں گے تو رپورٹیں ایسی آ جائیں گی، پھر احتیاط کرنی پڑے گی، پرہیز کرنا پڑے گا، تو یہ کھانا پڑے گا، یہ نہیں کھانا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ ٹیسٹ کروانا ہی نہیں بھائی، چیک اپ کرانا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے، دانش مندی نہیں ہے، کیونکہ بیماری سے لاپرواہی برتنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور خون کے یہ ٹیسٹ کروانے بڑے مفید ہوتے ہیں۔ لیپڈ پروفائل، لیپڈ پروفائل ٹیسٹ، اس میں کولیسٹرول بھی شامل ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے 12 تا 14 گھنٹے خالی پیٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر نماز عصر کے بعد ٹیسٹ کروا لیجیے، ورنہ رات جلدی کھا لیجیے اور صبح ناشتے قبل کروا لیجیے ٹیسٹ۔ شوگر، یورک ایسڈ اور سیرم جورا کریٹینائن، کسی قسم کی خرابی یا پھر خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ بر وقت علاج کی ترکیب بن سکتی ہے۔ اس پر نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمارے گردے فیل ہونے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یورین ڈی آر، یہ بھی گردوں کا اہم ٹیسٹ ہے۔ بلڈ سی پی، یہ بھی خون کا بنیادی ٹیسٹ ہے۔ ایس جی پی ٹی، جگر کے حوالے سے اہم اور ابتدائی ٹیسٹ ہے۔ رپورٹ ڈاکٹر کو دکھا دیجیے، رپورٹ خراب آ جائے تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کیجیے۔ اچھا، اب وزن کتنا ہونا چاہیے؟ انسان کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ قد کے مطابق مرد کے لیے فی انچ 1 کلو وزن مناسب ہے۔ مثلا 5.5 فٹ کے مرد کا وزن تقریباً 66 کلو، جبکہ 5.25 فٹ کی عورت کا وزن تقریباً 59 کلو ہونا چاہیے۔ 5.5 فٹ کا کوئی بندہ ہے نا، تو ان کا کتنا وزن ہونا چاہیے؟ 66 کلو، اور عورت 5.25 فٹ دیے گی، ان کا وزن تقریباً 1.60 59 کلو ہونا چاہیے۔ بدنی پھول، 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے۔ مزید تفصیلات آپ نے پڑھنی ہے، سننی ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب فیضان سنت جلد اول کے باب آداب طعام کے صفحہ 619 تا 625 کا مطالعہ کیجیے۔ ماشاءاللہ شعیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو تینوں دنیا کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ بہت اچھے اور پیارے، آپ بڑے پرانے ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشانیاں دور کی اللہ تعالیٰ۔ اچھا شعیب بھائی، ہمارے استاد ہمارے حضرت صاحب کا، ارشد صاحب کا عرس مبارک ہو رہا ہے یہ اتوار کو 27 کو مغرب کے بعد یہ پارک میں، تو امید ہے آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا پہلے ہی، تو میں بھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ 27 تاریخ کو 27 مارچ 2022 بروز اتوار بعد نماز مغرب، تو ارشد صاحب کے سامنے جو پارک ہے نا، رشید پارک، انشاءاللہ وہاں پر ان کا پہلا عرس مبارک جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ وہاں پر آپ شرکت کریں۔ اور ارشد صاحب ماشاءاللہ بہت ہمارے مربی بھی ہیں، بہت بڑے ہمارے محسن بھی تھے، اور ہمارے استاد ہیں الحمدللہ۔ بہت کچھ الحمدللہ ہم نے بھی سیکھا، اور ہماری یہ شعیب بھائی نے بھی کافی سیکھا ہوگا ان سے، یقیناً ان کا عرس ہے، پہلا عرس ہے، سال ہو گیا ان کو، 26 شعبان معظم کو ان کا بھی سال ہوا تھا پچھلے سال۔
اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بلندی درجات عطا فرمائے۔ مسواک اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت، اچھی نیتوں کے ساتھ مسواک کی سنت پر عمل کرنا نہ صرف اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ اس کی بدولت دنیا کے متعدد فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے مسواک کے چند فوائد اور آداب پڑھتے ہیں۔ فوائد پانے اور آداب پر عمل کی نیت فرمائیے۔ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ منہ کی صفائی اور رب کریم کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے کو مضبوط کرتی ہے، بینائی بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی ہے اور معدہ درست رکھتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ اب اس کچھ آداب بھی ہیں مسواک کے۔ ہو سکے تو اپنے کرتے میں سینے پر دائیں بائیں 2 جیب بنوائیے اور دل کی جانب جیب کے برابر میں مسواک رکھنے کے لیے چھوٹی سی جیب بنوا لیجیے۔ جو پیارے آقا کے پیاری سنت مسواک شریف گویا سینے اور دل سے لگی رہے گی۔ مسواک کو کھڑا کر کے رکھنا سنت ہے۔ اگر اسے کھڑا نہیں کرتے یوں ہی نیچے گرا دیتے ہیں تو ایسا کرنے والے کے لیے جنون یعنی پاگل پن کا خطرہ ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مسواک کو زمین پر رکھے اور مجنون یعنی پاگل ہو جائے تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ جس طرح دینی کتاب کو زمین پر رکھنا ادب کے خلاف ہے، اسی طرح مسواک کو بھی زمین پر نہ رکھا جائے۔ مسواک کو اونچی جگہ جہاں مٹی کچرا وغیرہ نہ ہو لٹا کر رکھنے میں حرج نہیں۔ مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے یا جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے اسے پھینک مت دیجیے، یہ اعلی سنت ہے۔ کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے، دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ کسی بات چیز باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ بلکہ دار اسلامی کی مجلس تحفظ اور آقا مقدسہ کے تحت مختلف مقامات پر باکس لگائے جاتے ہیں۔ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسواک کے ریشے یا مستعمل مسواک اس طرح کے کسی ڈبے وغیرہ میں ڈال دیجیے۔ اللہ کریم ہمیں اداء سنت کی نیت سے مسواک کو اپنانے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھوپ گرمی سے حفاظت کے لیے مدنی پھول جتنا ہو سکے اپنی بھویں پانی سے تر رکھیے۔ چولہے کا استعمال کم کر دیجیے۔ ایک چھوٹا تولیہ گیلا کر کے سر پر رکھنے کے لیے اپنے ساتھ رکھیے۔ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے۔ دھوپ میں نکلنا ہی ہو تو سر اور گردن ڈھانپ کر یا ہو سکے تو چھتری لے کر نکلیے۔ دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ فوم کے گدیلے پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ گرمیوں میں فوم کے گدیلے پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ روزانہ کم از کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پیجیے۔ ستو کا شربت، کھیرے کا جوس، ناریل کا پانی، گنے کا خالص رس، شہد ملا پانی، لیمو پانی اور نمکین چھاچھ استعمال کیجیے۔ کدو شریف، بینگن، چقندر، مولی وغیرہ سبزیوں کا استعمال خوب بڑھا دیجیے۔ کھانوں میں گرم تاثیر والے مسالوں کی بجائے ٹھنڈی تاثیر والے مسالے جیسے ہلدی، دار چینی، ٹماٹر، دہی، آلو، ہرا دھنیا وغیرہ استعمال کیجیے۔ گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ، ہری مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالیں۔ چاول کا استعمال بڑھا دیجیے۔ پانی میں ابلے ہوئے چاول کھانا مناسب، چٹے چاول۔ دہی کھچڑی گرمیوں کی بہترین غذا ہے۔ آم، آڑو، خوبانی، امرود، خربوزہ، تربوز، ناریل وغیرہ نیز دیگر موسمی پھلوں کا استعمال کیجیے۔ بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ORS کا استعمال کیجیے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ گرم غذاؤں، زیادہ مٹھاس والے شربت، خوب میٹھی ڈشوں، کولڈ ڈرنکس، زیادہ گھی والے کھانوں اور دیر میں ہضم ہونے والے غذاؤں نیز
کیفین والی اشیاء جیسے چاکلیٹ استعمال کم سے کم کیجیے۔ ٹھنڈی تاثیر والے عطریات مثلا شوامت العنبر، ہنا، گلاب، سندل، موتیا، خس، کیوڑا، چمپا وغیرہ استعمال کیجیے۔ مشک، کستوری، عود، عنبر، زعفران وغیرہ گرم تاثیر والے عطریات سردیوں میں استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ دن میں 2 مرتبہ نہانا مفید ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شہد میں تشریف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ سوشل میڈیا اور ناقابل تلافی نقصانات۔ جدید ٹیکنالوجی نے اگرچہ ہماری کئی مشکلات کو آسان کر دیا ہے، مگر ایک بڑی تعداد ہے جو جدید ٹیکنالوجی کا اچھا اور ضروری استعمال کرنے کی بجائے اس کا برا اور بے جا استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی جدید ٹیکنالوجی ہی کی تحفے ہیں۔ لوگوں کو انہی میں مصروف رکھنے کے لیے دن بدن اس میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جس طرح معاشرہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی غیر ضروری فضول اور بری سرگرمیوں کی لپیٹ میں ہے، تو مستقبل میں امت کو ہر فیلڈ میں ماہرین کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھے ڈاکٹر، سائنسدان، محققین اور مفکرین آگے چل کر شاید ناپید ہو جائیں۔ معاذ اللہ ہو سکتا ہے شاید اندھوں کی تعداد بڑھ جائے، نظر کے چشمے زیادہ بکنے کی وجہ سے شاید بہت مہنگے ہو جائیں، لوگ دوسرے دھندے چھوڑ کر شاید اس کاروبار کی طرف آ جائیں۔ ہو سکتا ہے آئی اسپیشلسٹ کی تعداد بھی بڑھ جائے۔ اس لیے اسٹوڈنٹ کے عمدہ دماغ اور نازک آنکھیں اب سوشل میڈیا پر جمے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بہلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل فون، ٹیبلٹ وغیرہ دے دیے جاتے ہیں۔ مذہبی ماحول رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے۔ نہ اصلاح کرنے والوں کے پاس وقت ہے کہ متعلقین کی اصلاح کریں، اور نہ ہی چھوٹوں کے پاس ٹائم ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں آ کر کچھ فیض حاصل کرتے ہیں۔ اچھے اور منجھے ہوئے عالم، مفتی صاحبان سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے، بلکہ اس ڈر سے بچ کر رہتے ہیں اگر اس کو منہ لگایا تو گلے پڑ جائے گا، انگلی پکڑائی تو ہاتھ پکڑ لے گا، اور پھر علمی مشقت جاری رکھنے میں دشواری ہوگی۔ عوام میں بھی جو سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں وہ غور کر لے کہ اس کے سبب نہ نمازوں میں دل لگتا ہوگا، نہ نماز میں شوق ہوگا، نہ تلاوت اور اوراد وظائف کے لیے وقت نہیں ملتا ہوگا۔ لوگ مجبوراً نوکری کرنے جاتے تو ہوں گے، مگر کام کے دوران بھی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہوں گے۔ یہ سوشل میڈیا ایسا عام ہو گیا ہے، کام کاج کر رہا ہے تو بس اس موبائل میں لگا ہوا ہے، جو اس کا فرض ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران اس کے استعمال کے سبب حادثات ہوتے ہیں، جس سے لوگ معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، بس اوقات قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ جن کی سیکورٹی کی نوکری ہوتی ہے وہ بھی دوران ڈیوٹی سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ پولیس والوں کو، دیکھ لیا کبھی آپ موبائل لے کے وہ کھڑے ہو گئے۔ کئی ٹریفک وارڈر بیچارے ہوتے ہیں وہ موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ ان کا ڈیوٹی کیا ہے؟ چوک میں کھڑے ہو کے ٹریفک کو کنٹرول کرنا۔ اب وہ ایک سائڈ میں کھڑا ہوا ہے، موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ٹریفک یوں بس بے ہنگم ٹریفک چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا ایسا وہ پھیل چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چشمے آنکھوں کے زیادہ بکنے لگ گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینکیں لگ گئی ہیں۔ ان میں یہ وجوہات بھی ہے کہ ہر وقت آپ نے نظریں جو ہے وہ ٹیبلٹ پہ، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ جڑی ہوتی ہیں، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ کوئی اور وجوہات بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اب جو زیادہ معاملات آ رہے ہیں، خاص طور بچوں نیو جنریشن کے اندر اینکیں لگ گئی ہیں کہ وہ ہر وقت ان کی نظریں جو ہے وہ کمپیوٹر پہ، موبائل پہ لگی ہوتی ہے، پھر اس کی شعائیں اس سے وہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا اور نیٹ سے جان چھڑائیے اور اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگ جائیے۔ اپنی پیدائش کے مقصد یعنی اللہ پاک کی عبادت میں کوتاہی مت کیجیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جو اتنا نشہ چڑھ جاتا ہے جس کو نیٹ کا، سوشل میڈیا کا، جس کو اتنا زیادہ نشہ چڑھ جاتا ہے اس کو نماز میں مزہ بھی نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ جو موبائل کا زیادہ دیوانہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا اور مسجد میں آنے کا، ہے نہیں؟ اور پھر مسجد میں آ بھی جائے اس کو دماغ موبائل کی طرف بھی ہوتا ہے۔
کہیں دیکھا ہوگا آپ نے، سلام پھیرا فوراً جیسے موبائل لے کر وہ امام سے دعا کرا رہے ہیں، امام صاحب دعا کرا رہے ہیں، خالی بات ہاتھ اٹھایا ہوا ہے موبائل پر نظر ہے، وہ چیکنگ ہو رہی ہے، ہاں کس کا میسج آیا، کس کی آئی ہے، وہ اللہ کے بندے 10 منٹ کے لیے مسجد میں تو آیا ہے، وہ سکون سے نہیں بیٹھ دیتا، جتنا جس کو نشہ چڑھ گیا، اور اکثریت کا نشہ چڑھا ہوا ہے موبائل کا، نیٹ کا، سوشل میڈیا کا، نہ نماز میں مزہ آ رہا ہے، نہ دعا مانگنے میں مزہ آ رہا ہے، نہ اعتکاف میں مزہ آ رہا ہے، نہ روزے میں مزہ آ رہا ہے، نہ تراویح میں مزہ آ رہا ہے، یہ دشمن ہمارا بجائے سے ہم نے فائدہ حاصل کرنے کے ہم نے اپنے اوپر نقصان کرنا شروع کر دیا۔ بذات خود موبائل غلط نہیں ہے، بذات خود جو ہے سوشل میڈیا یا نیٹ یہ غلط نہیں ہے، اس کا استعمال ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر اس کا استعمال ہم درست کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کرتے ہیں، دین کی خدمت میں کرتے ہیں، اسلامی شریعت میں رہتے ہوئے استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، والے فائدے مند ہے۔ اگر ہم نے اس کو نیگیٹو پہلے سے استعمال کرنا ہے، خدا نخواستہ اس میں واہیات دیکھنا ہے، گناہ کرنے ہیں، کسی کی چولیاں غیبتیں کرنی ہیں، ہاں جی، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، خدا نخواستہ کسی کی ایسی ویڈیوز شیئر کرنی ہے، یہ کتنا نقصان دہ ہے، نیگیٹو پہلو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نیگیٹو پہلو زیادہ پایا جا رہا ہے، زیادہ استعمال نیگیٹو ہوتا ہے۔ اگر استعمال کرنا ہی ہے تو اس کو پازیٹیو کریں، مثبت انداز سے کریں، جس میں نہ کسی کی جان کو خطرہ ہو، نہ کسی کے ایمان کو خطرہ ہو۔ اور میں بھی تو نیٹ ہی استعمال کر رہا ہوں نا، لیکن کیا ہے، کوشش ہے کہ یہ دین کے معاملے میں استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اینڈرائڈ موبائل رکھنا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہی ہو تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیجیے، یوں اس کے کثرت استعمال کے سبب ہونے والے نقصانات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور سلجھے ہوئے سمجھدار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، مثلا عصر کے بعد، مغرب کے درمیان یا عشاء کے نماز کے بعد، جس کو جو وقت ملتا ہے تھوڑا سا اس میں کچھ سوشل میڈیا میں شریعت کے مطابق استعمال کر لیا کریں۔ ہر وقت موبائل کے ساتھ لگے رہنا اور گیم میں لگے رہنا اور سوشل میڈیا کے ساتھ کمنٹس اور یہ بلا، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ یہ سانس بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ جو ہماری زندگی کے سانس چل رہے ہیں نا، یہ بہت قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، روئے، چیخے، چلائے بارگاہ خداوندی میں کہ یا اللہ بس ایک لمحے کے لیے بھیج دے، بس دنیا میں بہت سی نیکیاں کر لوں گا، ایک سانس نہیں ملے گا، ایک لمحہ نہیں ملے گا کسی کو بھی نہیں، تو کتنا قیمتی ہے۔ اور جو ایک سانس آیا چلا گیا اب واپس نہیں آ سکتا، تیر کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آ سکتا۔ ہاں کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہو وہ نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس لا سکتا ہے، یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ بندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، سانسیں ختم ہوگی، اللہ کا نبی چاہے، اللہ کا ولی چاہے تو اس کو واپس اللہ کی عطا سے۔ مردوں کو زندہ کیا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیا ہے، وہ سے پار نے مردوں کو زندہ کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا، اس کا انکار تو نہیں ہے جی۔ بہرحال قانون یہی ہے، جو دنیا سے چلا گیا، سانس کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب وہ ختم، فنش، اب اس کا دوبارہ سانس ملنا، دوبارہ دنیا میں عمل کرنا اس کو نہیں ملے گا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے حیثیت سے، بلکہ غالباً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہا، اے ابن سیرین اگر چاہو، تمہارے پاس دو آپشن ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہے کیا ابن سیرین تیرے پاس دو آپشن ہے، یا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، یا چاہے تو تو جنت میں داخل ہو جائے، اب تو جو چاہتا ہے وہ کر، چاہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، چاہے تم جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مجھے یہ 2 چوائس دے گا نا کہ جنت میں چلا جا یا 2 رکعت نماز پڑھ، تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں
نہیں جاؤں گا، بلکہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانا میری خوشی ہے اور نماز پڑھنا میرے رب کی خوشی ہے۔ ہمارے اسلاف تو یہ تھے، جی ان کا جذبہ تو یہ ہوتا تھا۔ اور ہمارا جذبہ کیا ہے، ہمارا شوق کیا ہے، ہمارے دن رات کیسے گزر رہی ہیں، ہماری ساعتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہماری باتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہمارے لمحات کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے تعلقات کیسے گزر رہے ہیں۔ یار کل کے واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کل جو پتوکی کے اندر واقعہ ہوا ہے، شادی حال میں ایک پاپڑ بیچنے والے مزدور کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں نے اس پہ جیب کاٹنے کا الزام لگا کر اس کو جو تشدد کر کے مار ڈالا ہے، ہلاک کر دیا اس کو، نہ صرف اس پہ ہی اکتفا نہیں کیا کہ اس کو قتل کر دیا، مر گیا بیچارہ وہ، ان ظالموں نے وہ فرد واحد نہیں، پورے شادی والے، سارے برات والے، سارے براتی ٹیبلوں میں بیٹھ کر، کرسی میں بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہیں اور سامنے لاش پڑی ہوئی تھی اس مزدور کی۔ یہ انسانیت رہ گئی ہمارے اندر، یہ ہمارے احساسات ہیں۔ اس مزدور کو قتل کرنے کے بعد، تشدد کے بعد اس کو موت آ گئی، مر گیا بیچارہ وہ مزدور، اس کی لاش رکھ دی سائڈ پہ، سامنے لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ ٹیبل پہ کھانے کھا رہے ہیں۔ دل مردہ ہو گئے، ضمیر مردہ ہو گئے، احساس ختم ہو گیا۔ جانوروں میں بھی کوئی مر جائے نا، جانوروں میں تو دوسرے جانوروں کے پاس بیٹھے کھانا نہیں کھاتے، اور ہم اشرف المخلوقات۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو ہم نے بہت اچھی شکل میں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اللہ فرماتا ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن یہ سب سے گہری پستی میں چلا گیا۔ اس کا مظاہرہ کل ہم نے دیکھا پتوکی کے اندر، قصور کے پاس جو شادی حال میں ہوا ان بیچارے مزدور کے ساتھ، کیسے گوارا کیا، کیسے لقمے نوالے ان کے حلق سے نیچے اترے ہوں گے یار۔ ٹھٹائی کے ساتھ کھا رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے شادی کا، اور سامنے لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ احساس ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہے مسلمان۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے کہ یہودی ہم سے شرم کرتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہے، ان کا قرآن تو یہ کہتا ہے، ان کا نبی تو یہ کہتا ہے، ان کی شریعت تو یہ کہتی ہے، یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، یہ دیکھ کے شرمائیں یہود۔ 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ 100 سال پہلے کے حالات یہ تھے تو انہوں نے یہ کہا، اور 100 سال کے بعد کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حالتوں کو توڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل الٹ دیتا ہے، دل اس کا الٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، گناہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو ہم سوشل میڈیا استعمال کریں لیکن طریقے کے مطابق کریں۔ چھری بذات خود غلط نہیں ہے، خنجر بذات خود غلط نہیں ہے، تلوار بذات خود غلط نہیں ہے۔ چھری اگر سبزی کاٹے، گوشت کاٹے، اپنے جائز استعمال کرو، صحیح ہے۔ اگر وہی چھری کسی کے سر میں گھونپ دو، پیٹ میں گھونپ دو، غلط استعمال کرو تو کیا ہوگا؟ وہ نقصان بھی ہوگا۔ سوشل میڈیا، موبائل بذات خود غلط نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم اچھا استعمال کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیں، برا استعمال کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیں، ہم کس کہنا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز کے لیے پختہ ارادے کے ساتھ چلا، لیکن ایک دم موبائل فون کی گھنٹی بجی اور کسی کا آڈیو پیغام یا پوسٹ آ گئی، یار موبائل کو دیکھیں، چلو موبائل کی بات آ رہی ہے، موبائل کو سن لیں۔ موبائل اب استعمال کر رہے ہیں، آپ نے کوئی فائلز وغیرہ کھولی ہوئی ہیں، کوئی ایپس کھولی ہوئی ہیں، آپ نے جب کال آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے موبائل پہ جب کال آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو بھی آپ سرچ کر رہے ہیں، سارا کچھ وہ سب ختم ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے،
اور جس کی کال آ رہی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ہوتا نا ایسا؟ آپ کے پاس مضمون پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آڈیو سن رہے ہیں، جو ہی کوئی کال آئی یہ سارا ڈیلے ہو گیا اور آپ جو کال آپ کو کر رہا ہے، جو کال آ رہی ہے وہ فرنٹ پہ آ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ موبائل کو پتہ ہے کہ میرا مقصد ہے کال سننا اور سنانا. میرا بنیادی مقصد یہ ہے کال سننا اور سنانا. یہ دوسری چیزیں ہیں، ویڈیوز وغیرہ یہ وہ سارا کچھ. تو اصل مقصد میرا کیا ہے؟ کال سننا اور سنانا. فون کا کام کیا ہے؟ سننا سنانا. فون کال آئے کال جائے. تو موبائل تو سمجھ گیا کہ میرا مقصد جو ہے میں اس کو نہیں دور کر سکتا، یہ باقی چیزیں بعد کی ہیں. ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ارے موبائل تو سمجھ گیا کہ میرا مقصد ہے کال سننا سنانا، لہذا اسے ساری ایپس کو، ساری ویڈیوز کو، آڈیوز کو سب کو بیک میں پھینک دیا. اس نے کہا میرا مقصد ہے کال سننا سنانا. کال آ رہی ہے، ساری باتیں بعد میں، پہلے کال سنو. فرنٹ پہ آ جاتی ہے وہ اسکرین پہ، سب سے پش چلی جاتی ہے. اور انسان تیرا مقصد تو اللہ کی عبادت کرنا تھا، اللہ رسول کی بات کو ماننا تھا، اور تو نے ساری باتیں آگے کر دیں، اس کو پیچھے کر دیا. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں اس بات کا جو ہے وہ سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے. تو میرے اسلامی بھائیو، ہمیں سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. بس چونکہ اب وقت کافی ہو گیا ہے، اور شیخ طریقت نے جو یہ تندرست رہنے کے فارمولے بتایا تو امید ہے کافی حد تک آپ نے سنا ہوگا، ان کو سمجھا ہوگا. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.